السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم استغفار کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گی جو ابھی 1-2 دن پہلے ہی میرے ساتھ ہوا ہے، تو وہ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جب سے میں نے استغفار کی تسبیح کرنا سٹارٹ کیا تو میری لائف بہت آسان ہوتی جا رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کچھ ایسا ہوا تھا میرے ساتھ کہ میں نے ابھی کچھ ماہ پہلے BSc انگلش کمپلیٹ کی اپنی، اور اس کے بعد میں بالکل فری تھی گھر میں۔ میں گاؤں میں رہتی ہوں تو یہاں کوئی ایسا سورس آف انکم نہیں بن سکتا، کوئی ایسا آفس نہیں جہاں پہ میں کام کر سکوں۔ چھوٹے چھوٹے اسکول ہوتے ہیں جو پے بہت کم دیتے ہیں، تو میں بہت پریشان تھی کہ 3-4 ہزار روپے میں کیا ہوگا میرا ایک مہینے میں۔ تو میں نے کوئی اسکول اس لیے جوائن بھی نہیں کیا۔ تو میں نے کہیں پہ استغفار کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد میں نے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اٹھتے بیٹھتے میں نے استغفار پڑھا ہے۔ تو صرف 2 مہینے میں نے استغفار کی تسبیح ریگولر کی۔ مجھے نہیں پتا کتنے دن میں کتنے، میں جب بھی فری ہوتی تھی میں پڑھ لیتی تھی، اور فری نہ بھی ہوتی کام کرتے وقت بھی میں پڑھتی رہتی تھی استغفار۔ تو اللہ کا ایسا کرم ہوا مجھے کہ ہمارے ساتھ ہی ایک سٹی ہے، کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور یہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے اسکول ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ٹائپ ہوتے ہیں، تو ان میں پے نہیں ہوتی۔ تو سٹی میں ہوتے ہیں، بڑے اسکول بھی ہوتے ہیں، تو وہاں سے مجھے ایک اسکول کی طرف سے پرپوزل آیا ٹیچنگ کے لیے۔ انہیں کسی اور نے بتایا تھا کہ ایک لڑکی ہے، اس نے BSc انگلش کی ہوئی ہے، تو انہیں ٹیچر کی ضرورت تھی، اور انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب 3 جگہ سے مجھے ایسے ہی آیا، اور الحمدللہ میں ٹیچنگ کر رہی ہوں۔ وہاں پہ بھی بہت اچھی دے رہے ہیں مجھے، اور وہاں کا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے، اسکول بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تو ایسے مطلب ہوا میرے ساتھ کہ گھر بیٹھے مجھے اپروچز آئی اسکول پڑھانے کی، اور 1-2 جگہ سے اور بھی تھے، آفس ورک تھا۔ مطلب صرف میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب سے میں نے استغفار سٹارٹ کیا نا، میری لائف بہت ایزی ہوتی جا رہی ہے، بہت ایزی۔ اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ بہت زیادہ ایسے مطلب باتیں ہوئی ہیں استغفار، میں ان سب کا کریڈٹ استغفار کو دے رہی ہوں، کیونکہ میں نے جب سے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے نا، میں خود اپنی لائف میں چینجز دیکھ رہی ہوں۔ تو میں ابھی فی الحال بہت زیادہ بیمار تھی کچھ دنوں سے، ایون اتنی زیادہ کہ میرے سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، میں کچھ کھا پی نہیں سک رہی تھی، مطلب ایون میں پانی بھی پیتی تھی تو وہ گلے میں اٹک رہا تھا۔ بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہوئی، تو کل ہی ہم مطلب 17 ڈیٹ کو ہم گئے تھے ہاسپیٹل۔ تو جب میں نے ڈاکٹر کو بتایا تو ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ ہمیں مطلب شک ہے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس C ہے، اور آپ کے گردے میں پتھری ہے۔ یہ سننے کے بعد میں کافی پریشان ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تسلی کے لیے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، لیکن آپ جو اپنی علامات مطلب سمٹمز آپ بیماری کے بتا رہی ہیں وہ کنفرم ہے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس C اور آپ کے گردے میں پتھری ہے۔ تو انہوں نے ٹیسٹ لکھ کے دیے، تو ٹیسٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ میں مطلب لیبارٹری میں ہم بلڈ دینے کے بعد 1 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا ہمیں، ہم باہر گارڈن میں آ کے بیٹھ گئے ہاسپٹل کے، اور میں نے پورا 1 گھنٹہ استغفار کی تسبیح کرتی رہی، میں وہاں بیٹھ کے دعا کرتی رہی کہ یا اللہ میرا ٹیسٹ نارمل ہو۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ٹیسٹ بالکل نارمل ہے۔ انہوں نے میرے 4 ٹیسٹ کیے، چاروں نارمل آئے، الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ دیکھے تو انہوں نے دوبارہ مجھ سے میری مطلب پوچھا کہ آپ کو کیا کیا ہوتا ہے، میں نے ان کو دوبارہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی کوئی ٹیسٹ میں غلطی ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو 2 ٹیسٹ اور کروانے ہیں آپ کے، تو انہوں نے ٹیسٹ لکھ کے دیے، ہم دوبارہ لیبارٹری میں خون وغیرہ دیکھے، ہم دوبارہ گارڈن میں آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے دوبارہ استغفار کی تسبیح سٹارٹ کر دی، ایون میں جب جتنے وقت بھی ہاسپٹل میں تھی میں نے استغفار کی تسبیح کی۔ تو یہ ہوا کہ دوبارہ ٹیسٹ ہوئے، دوبارہ بھی بالکل نارمل ٹیسٹ آئے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ سب نارمل ہے مطلب۔ تو انہوں نے صرف مجھے 1 ہفتے کی دوائی دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا معدے میں کچھ مسئلہ ہو، باقی آپ کے ٹیسٹ بالکل نارمل ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اب میری طبیعت بھی کافی بہتر ہے، بنا دوائی کے۔ صرف ابھی میں تسبیح کر رہی ہوں، اور اسی کا میں نے پانی بھی دم کر کے رکھا ہوا ہے، وہی پی رہی ہوں۔ میں ان سب چیزوں کا کریڈٹ استغفار کی تسبیح کو ہی دے رہی ہوں۔ میں جیسا کہ میں اپنے بار بار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اصل میں میری زندگی میں بہت مشکلات تھی، بہت زیادہ
میں نے فیلئر بہت دیکھے ہیں. مطلب ایسے ہوتا تھا پہلے کہ میں ایک کام اگر سٹارٹ کرنا میں نے شروع کیا ہے نا، تو کچھ نہ کچھ غلط ہو کے وہ کام بند ہو جاتا تھا، بالکل ٹھپ ہو جاتا تھا. بہت سارے کیسز ایسے ہوئے ہیں میرے ساتھ. میں نے بہت کچھ مطلب اپنا اسمال بزنس رن کرنا چاہا تو وہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے تھے. ایسے ہو رہا تھا میرے ساتھ. تو جب سے میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے نا، اب مجھے 4 سے 5 مہینے ہو گئے ہیں. میں استغفار کی تسبیح کرتی ہوں اور بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو مجھے تقریباً ایسے لگتا تھا کہ یہ ہونا ناممکن ہے. میں اب جس اسکول میں پڑھا رہی ہوں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنے اچھے اسکول میں ٹیچنگ کروں گی اور اتنے اچھے پیکیج کے ساتھ. ورنہ جس گاؤں میں میں رہتی ہوں یہاں پہ مجھے مطلب جب میں نے خود پتہ کیا جب اس سے پہلے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ 5,000 آپ کو منتھلی ملیں گے. آپ پورے ویک میں پورے منتھ میں کوئی چھٹی نہیں کر سکتی، اور جب پیپرز وغیرہ پیپر کی چیکنگ ہوگی اور نیو شیڈیول بنے گا تو میں بھی آپ کو سنڈے کے دن میں آنا پڑے. میں بہت پریشان تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی پوسٹ آپ کے سامنے آتی ہے، میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. میرے سامنے ایک پوسٹ آئی تھی، میں شاید ٹک ٹاک پہ تھی یا انسٹاگرام پہ، اس میں میریکل آف استغفار لکھے ہوئے تھے. میں نے وہ پڑھے اور بس وہ میرے دل میں اتر گئی، اور اس کے بعد میں نے استغفار کی تسبیح کو اپنے ساتھ ایسے باندھ لیا. اس کے بعد میں کمپلیٹلی استغفار کی تسبیح سٹارٹ کر دی، اٹھتے بیٹھتے. اور الحمدللہ اب میری سورس آف انکم بہت سٹرونگ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ میں کچھ بھی اگر سوچوں نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس میں مجھے بہت بہت ہیلپ ملتی ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ لوگ کو جاب کی ضرورت ہے یا ذہنی سکون کچھ بھی اگر آپ کو چاہیے، آپ استغفار کو سٹارٹ کر لیں. اور استغفار کو جب آپ اپنی زندگی میں لے آتے ہیں نا، تو آپ کو کوئی اور بھی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. انشاءاللہ بھی میں نے ایک خاص مقصد کے لیے استغفار کی تسبیح کو دوبارہ سٹارٹ کیا ہے. انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ وہ جلد ہی ہو جائے گا. اگر میرا وہ کام ہو جاتا ہے تو میں اس کا ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. میری آواز پہ مت جائیے گا کیونکہ میرا گلا خراب ہے، تو اس لیے آواز بھی ایسی ہی آئی ہے آج. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ مزید میرے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. شکریہ. اللہ حافظ.